کہ آپ اگر بعد میں آپ کا نمبر لے کے تو ان کو آپ پوری ڈیٹیلز دے دیں، کیونکہ ہم نے سی ڈی اے کو اب انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ سارا کچھ ڈیجیٹل کریں، یعنی سارا کچھ آن لائن لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو تکلیفیں نہ ہوں، ان کے مسئلے ون ونڈو آپریشن کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے ایگزیکٹ کیس بتائیں گے، کیونکہ میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر. یہ جو ہماری ہاؤسنگ، جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس طرح سی ڈی اے، ایل ڈی اے، اور جو ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھنس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اب ہر چیز ان کی ریگولیشنز کم کرتے جا رہے ہیں. تو میں اگر آپ کی ایگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے امیجیٹلی حل ہو. جی اگلے کالر ہمارے. کالر میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے. میں 2004 میں ایف آئی اے میں بطور اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر گریڈ 17 پہ اپوائنٹ ہوا، جو کہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ تھی. 2005 میں مجھے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. ان سب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، ان سب کو جیل بھیج دیا گیا. میرے اگینسٹ کوئی چارج نہیں تھا اور بعد میں ان سب کو بحال بھی کر دیا گیا، ایون سب پروموٹ بھی کیے گئے. میں نے ہر فورم پہ اپیل کی، ایون ڈی جی ایف آئی اے نے میری ریکمنڈیشن سیکرٹری انٹیریئر کو بھیجی ہوئی ہے کہ مجھے بحال کیا جائے، میں بے قصور ہوں. لیکن جن لوگوں کے وسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے، اور میرا سیاسی تعلق اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے 16 سالوں سے بیٹھ کے کھا رہا ہوں. میرے ساتھ اوکے، یہ 16 سال میں سے بڑا ٹائم ہے، لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کا، پلیز یہ رکھ لیں. آگے جی. جی آصم صاحب آپ سے رابطہ کیا جائے گا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب فیصل صاحب. جی بات کیجیے گا وزیر اعظم عمران خان میں صاحب. ذوالفقار بات کر رہا ہوں جرمنی میونخ سے سر. جی تو پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی جناب. جی سن رہا ہوں ذوالفقار صاحب. جناب مسٹر پرائم منسٹر صاحب، سب سے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج کہ مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا، کہ اپنے دل کی بات بتاؤں آپ کو. اور یہ جو آپ نے سر وہ کام شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی وہ امداد کر رہے ہیں، آپ ان کی بات سن رہے ہیں، جائز جو ایمبیسیوں میں ہو رہا ہے. اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب کے وہ پوری ایمبیسی کو سسپینڈ کیا ہے، میرے خیال میں سر لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ سر. اور یہ بہت بڑا، اور سر میرا ایک کام ہے جی، میں عرصہ 13 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. فرینکفرٹ قونصلیٹ جنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جی فواد انور بھٹی صاحب. صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر. جلال پور شریف میرا گاؤں ہے. ووٹر بھی ہوں، سپورٹر بھی ہیں، یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی. لیکن اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے، نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں. جب بھی 3-4 دفعہ میں جا چکا ہوں. ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسڈر ہیں ان کو سر 6 مئی 2020 کو میں نے ای میل بھی کی ہے. جی دیکھیں، میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام، وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسرپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، زبردست کام کر رہے ہیں. 2 ایریاز ہیں جدھر میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبسیز ہیں، اور بھی اب ہم شاہ محمود کو میں نے کہا کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا، ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگ ہوں. اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا اور جو زوم شروع ہوا ہے تو ڈسٹنس تو ختم ہو گیا. اب ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس، تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی. اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی اور یہ نمبر، یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا.
میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو، وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل، ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ہے، ایک کاؤنسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں، بہت بڑا ہمارا اثاثہ ہے، ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ، کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی انویسٹر ہیں، ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے، تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے صحیح راستے پہ لگ گیا ہے، تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249900. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں، علی پور یوسی 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں، انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں، اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو، آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور چکر لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا زکوٰۃ، رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی، یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک. 3 چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے. کراچی میں آ چکا ہے، لاہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لاہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے، اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے. اسلام آباد میں مسئلہ ہے. یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل، یہ جو پانی کا، یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کے ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے، گند بھی اٹھائیں گے، نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے، اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی، کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے، جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، جس طرح ماڈرن سٹیز ہیں، دبئی دیکھ لیں اور جو بھی. تو اور پھر پانی کے علیحدہ بندوبست کر رہے ہیں. لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں، راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ واٹر لیول اوپر آئے. اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلان ہے پانی دور سے لانے کا، اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا. اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے، کیونکہ اگر صرف گراؤنڈ واٹر لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی، یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. دنیا کے اندر یہ پھر سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں، دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں. لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، بینکس پیسے دیتے ہیں.
اور وہ جو اپنے تنخواہ سے کرایہ چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ، بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے، تو بجائے کرایہ دینے کے ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے، ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، فور کلوجر لا، وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا جو ہم نے کروایا، عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی۔ وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے، امریکہ یورپ میں 80% بناتے ہیں، پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے۔ یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں۔ بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے، ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو، بینک ہیڈز کو، کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو۔ کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میزان بینک ہے، بینک آف پنجاب ہے، نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے قرضے دینے۔ یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی، جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں، یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے، اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ، ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے۔ اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں، حکومت بھی، اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں، اسٹیٹ بینک بھی، تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو۔ حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے، اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ تک شرکت کریں اس میں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000۔ السلام علیکم۔ السلام جی، میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی السلام علیکم، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم سر۔ ہاں جی سر، میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو تھینک یو ادا کرنا تھا۔ تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی، لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہیں ہم کا کرائٹیریا مل نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے، خدا نہ خاصہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا تھا؟ ہاں یہ ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی، یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا۔ اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا۔ یہ تو ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، اور ہمارا نوجوان آبادی ہے، اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو۔ تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے، ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے، ہمیں حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں۔ تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی جائیں گی، کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا، اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ہیں ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم فیصل بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون سا؟ پرائم منسٹر صاحب کو میرا سلام۔ میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کرونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی، آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی، تو اس کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا، تو جس کی وجہ سے کرونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اور نمبر 2، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ 3-4 گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے۔
اور نمبر 3 میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں، تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں. دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کریں ہم. یہ ہے، اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے آپس میں، اور ہماری NCOC جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے، تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں. یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو عید کی چھٹیاں، اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کر لیں، میں پھر سے کہتا ہوں احتیاط کر لیں، یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے، جس میں مطلب ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی، جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے، کمزور آدمی، چھاپڑی والے، وہ جو بیچارے محنت کش ہے. ہماری طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے، ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کو بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، وہ پس جاتا ہے. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، 22 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا. اور اس لیے وہ اب نریندر موڈی ڈر ہے لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے، حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے. اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لاک ڈاؤن لگایا، حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں، کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے، جو انفارمل لیبر ہے، یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے، جو امیر ملک میں بھی ہیں، تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ سمپل چیز ہے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا. ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے کی وزیروں، ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا، دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں ہم کام. ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین. اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں، یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں. ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا. کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی برا کرتا ہے. جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں. جو اچھا سٹارز ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. 051. جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی راول پنڈی سے. جی سوال پوچھیے گا. سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں، اور بچپن سے خان صاحب کو جانا، کرکٹ کھیلتے جانا میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے، بات یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز اس کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آصف بات کر رہا ہوں گریز سے. 12 سال سے نا گریز میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے، جس کے ایک مرلے کے اوپر DSP راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ کرایا ہے.
اور پچھلے 10 مہینے سے PMDU کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا، جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے، بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ، یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں، یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے، یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا، اس کے اوپر آپ لکھا کریں، اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے، آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر، اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے، کسی قبضہ گروپ نے، پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی، یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر، تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے، کوئی MPs تھے، کوئی MNAs تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا، میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہے کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں، ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 05192249000. آپ اس کرتے رہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس پہ جو پرانے وزیر اور MNAs تھے، ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہے. اور اس میں کئی ایک MNA جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی، جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی، اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین، اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی قیمت ہے 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے. جی پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے PMDU جو ہے اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت، لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے، انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا، وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال، اپنا نمبر دے دیں، ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی. آپ وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. جی کون صاحب؟ سر عثمان اکبر اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی، کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا آپ کا سوال. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پرائم منسٹر صاحب، میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں. ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں، تو میں بہت تکلیف میں ہوں. میرے چاچو نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا. ہم کرائے کے گھر میں رہے، انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے. کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر. پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کہیں نہیں سنوائی. جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے، پولیس والے لے لیں، ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں. اچھا، میں ایک
اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں، یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی، اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے، یعنی 30 40 سال کیس پڑے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی، آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں، آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہیں کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا۔ صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے، یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے، میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے، لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی، اور یہ پلیز آپ چیک کرنا، آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن آپ کا جو کیس ہے آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر، ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں۔ جی، آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے، بہت سی لوگ کی کال نہیں مل پا رہی ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں اور ملٹیپل لائنز بھی موجود ہیں، آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہیں۔